ہم نے پچھلی کلاس میں یہاں بات ختم کی تھی کہ آپ پر پہلی وحی اتری اور اسی وحی کے ساتھ پھر یہ آیات بھی اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ تو پہلی وحی کے اترنے کے ساتھ ہی آپ کو یہ حکم ہوا کہ اقرا پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب تو بہت کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ساتھ تعلیم دی اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو کہ وہ نہ جانتا تھا۔ اب اس جو ہے پہلی وحی کی جو ابتدا ہے وہ قرات اور کتابت وحی سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی تھے اور امیین میں ہی بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کو بنایا جو آج ہمارے سامنے ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے، کیونکہ پہلی وحی میں ہی قلم کا ذکر تھا، پہلی وحی میں ہی پڑھنے کا ذکر، تعلیم کا ذکر تھا۔ دوسری جو وحی تھی اس میں یہ تھا قم فانذر، آپ کھڑے ہوں تو ڈرائیے۔ یہ کہنے کو تو صرف 2 لفظ ہیں لیکن یہ اتنا پرہیبت کلمہ تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسکون گرم آغوش نرم بستر سے اٹھا کر کھڑا کر دیا اور حق اور باطل کی کشمکش کے تند و تیز طوفانوں کے سمندر میں لا کھڑا کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اسی فرض کی ادائیگی میں گزرا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کے میدان میں ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے میدان میں ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری سرگرمیاں جو تھیں یہ اسی فرض کی ادائیگی میں ہی ہو رہی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر عائد کیا تھا، اور جس کا حکم قم فانذر، کھڑے ہو اور ڈرائیے، ان الفاظ میں تھا۔ یہ کہنے کو تو بڑا چھوٹا سا 2 لفظ ہیں لیکن انہی الفاظ نے ہی آپ کی ساری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کے مطابق ہی اپنا دین کی دعوت کا کام شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کے 2 دور ہیں۔ ایک دور تو مکی دور ہے، یہ دور 13 سال پر محیط ہے۔ دوسرا دور بالکل علیحدہ ہے اور وہ مدنی دور پر محیط ہے، وہ 10 سال کا ہے، یہ 13 سال کا ہے۔ اب جو مکی دور ہے اس کے بھی آگے سے 3 دور ہیں۔ پہلا دور جو ہے وہ خفیہ دعوت کا ہے۔ مکہ کے لوگ چونکہ پورے عرب میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے، یہ بیت اللہ کی تولیت کا دعویٰ کرتے تھے اور تمام عرب میں انہی کی بات مانی جاتی تھی۔ تو اس مرکز میں حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اپنا کام بڑے طریقے سے کیا جائے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز میں جو دین کی دعوت دی ہے وہ سینہ بسینہ دی۔ تو یہ خفیہ اسی لیے اس دور کو خفیہ دعوت کا دور کہتے ہیں۔ یہ دور تقریباً 3 سال کا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو گئی تو پھر اگلا دور شروع ہوا۔ یہ دور جو ہے 4 نبوی کے آغاز سے 10 نبوی کے آخر تک چلتا ہے۔ تیسرا دور جو ہے وہ مکے سے باہر دین کی دعوت کا ہے، اور اسی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکے سے باہر طائف بھی تشریف لے گئے۔ یہ دور جو ہے یہ
11 نبوی کے آغاز سے ہجرت تک کا ہے۔ تو یہ مکی زندگی میں دعوت کے 3 دور ہیں۔ دوبارہ میں دہرا دیتی ہوں، خفیہ دعوت جو کہ پہلے 3 سال پر محیط ہے، دوسرا دور عام دعوت جو کہ 4 نبوی کے آغاز سے لے کے 10 کے آخر تک ہے، اور تیسرا دور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے باہر دین کی دعوت دی، اور یہ 11 کے آغاز سے لے کے ہجرت تک کا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم 3 سال جو خفیہ دعوت کا دور ہے اسے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ گھر آ کے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے حضرت خدیجہ کو بتایا۔ حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی، قم فانذر، آپ کھڑے ہوں تو ڈرائیے۔ یہاں سے یہ دور شروع ہو گیا۔